قواعد تجوید ہے اور قرات کرنے کا جو انداز ہے اس کو اختیار کیا جائے. جہاں غنہ کرنا ہے وہاں غنہ کیا جائے, جہاں غنہ نہیں کرنا بلکہ اظہار کرنا ہے وہاں اظہار کیا جائے, جہاں ادغام کرنا ہے جہاں اخفا کرنا ہے وہاں ادغام اور اخفا کیا جائے, جہاں مد کرنا ہے وہاں مد کیا جائے, جہاں مد متصل ہے وہاں مد متصل, جہاں مد منفصل ہے وہ مد منفصل وہاں مد منفصل ہے. علامہ جلیل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَقٌّ لَازِمٌ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَقٌّ لَازِمٌ. تجوید کو سیکھنا اور حاصل کرنا انتہائی لازم اور ضروری ہے, چاہے وہ عجمی کیوں نہ ہو, چاہے وہ عربی کیوں نہ ہو. قرآن کو اسی طریقے سے پڑھیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے. اہل عرب پر لازم ہے, ہم عجمی ہیں اس لیے ہم پر لازم نہیں ہے, ایسا نہیں. ہر ایک کے لیے یہ لازم ہے کہ با کو کس طرح ادا کرنا ہے وہ ادا کرنا, سا کو کس طرح ادا کرنا ہے اس طرح ادا کرنا, چاہے وہ عجمی صحیح. طا کو کس طرح ادا کرنا ہے اسی طرح طا ادا کیا جائے, اور اسی طرح قاف کو کس طرح ادا کرنا چاہیے اسی طرح قاف کو ادا کرنا. اگر آدمی قاف کی جگہ پر کاف پڑھ لیتا ہے معنی بدل جاتا ہے. لوگوں, زبان عربی بہت ہی نازک زبان ہے, بہت ہی نازک زبان ہے, اتنی نزاکت کسی اور زبان میں نہیں ہے. یہ اللہ کی زبان ہے, یہ جنت کی زبان ہے, جنت والوں کی زبان ہے, بہت ہی نازک زبان ہے. تو اس لیے ہم کو بہت ہی محتاط طریقے پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین پڑھتا, ہر آدمی پڑھتا الحمدللہ. الحمدللہ اس میں ہاں نہیں, ہاں کو کس طریقے سے ادا کیا جائے ہر آدمی, ہر مومن کو, ہر قرآن پاک پڑھنے والے پر لازم ہے کہ ہاں کس طرح ادا کرنا چاہیے اس کو سیکھے. الحمد الحمد زندگی بھر وہ پڑھتا رہا, معنی اس کا الگ ہوگا, معنی ہی اس کا الگ ہوگا. انعمت علیہ پڑھتا عین کے بجائے حمزہ پڑھتا ہے, معنی بدلتا ہے. حروف کے اعتبار سے بھی معنی بدل جاتا ہے. حمالۃ الحطب طا ہے, اور طا کے بجائے اگر کہ حمالۃ الحطب تا پڑھتا ہے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے, نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی. اس لیے لوگوں ہم کو اس بات کا اپنے اندر شوق پیدا کرنا چاہیے, چاہے وہ کتنا بھی کیسا بھی آدمی کیوں نہ ہو, جہاں تک ہو سکے اس بات کی کوشش کریں میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھوں. قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہیے, قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہیے اور پڑھنا اسی طریقے سے جیسا کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پڑھ کر سنایا, صحابہ کرام کو پڑھ کر سنایا, اسی طریقے سے ہم کو قرآن پاک پڑھنا. صرف اہل عرب پر نہیں, اہل عرب قرآن کو سمجھتے ہیں, ان کی اپنی زبان ہے, عربی زبان ہے, قرآن سمجھتے ہیں, لیکن عجمیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ قرآن کو سیکھیں, قرآن پڑھنا سیکھیں, مخارج کیا کریں, مخارج سیکھیں کہ کس حرف کو کہاں سے ادا کیا جاتا ہے. حلق کے آخر سے کون سا حرف نکلتا ہے, حلق کے بیچ میں سے کون سا حرف نکلتا ہے, عین کس سے نکلتا ہے, ہاں کہاں سے نکلتا ہے, حمزہ کہاں سے نکلتا ہے, قاف کہاں سے نکلتا ہے اور کاف کہاں سے نکلتا ہے. طلبہ کرام کو معلوم ہے کہ ان کے اساتذہ کس طریقے سے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ویسے ہی سیکھ لیا, ویسے ہی سیکھ لیا نہیں, بلکہ ان کے استاد الف کہاں سے حمزہ کہاں سے نکلتا ہے ان کا حلق پکڑ کر بتاتے ہیں کہ لوگ یہاں سے نکلتا ہے, اور ہاں کہاں سے نکلتا ہے ان کا حلق پہ جہاں سے نکلتا ہے اس کو پکڑ کر بتاتے ہیں کہ اس طرح بولتے رہو قاف 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 کاف کاف, دونوں میں فرق. تو اگر آدمی پنکھا کہتا ہے کہ صحیح ہے,
آدمی پنکھا کہتا ہے تو صحیح، اگر پنکھا کہتا ہے ظاہر بات ہے سننے والے اردو زبان والا اگر اس کے سامنے پنکھا کہا جائے تو ہنسے گا کیا؟ تو پنکھا کہا جا رہا ہے تو پنکھا ہے، یہاں تو نون کا یہاں اخفا ہے، چھپایا جاتا ہے، اس کی آواز کو چھپائی جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ قرآن بہت ہی نازک کلام، بہت ہی نازک کلام، اس طریقے سے ایک ایک حرف کی ادائیگی، ادغام کو سیکھنا اور اخفا کو سیکھنا، اظہار کو سیکھنا یہ انتہائی لازمی ہے۔